بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے پیر و مرشد۔ دیکھیں پیر کی تعریف کیا ہے۔ لوگ تو دیکھتے ہیں نا کہ جدی پشتی پیر ہو، باپ دادا سے 40 پشتوں سے 10 پشتوں سے پیر ہو، وہ ان کے پیری ان کے خاندان میں آ رہی ہو، تو پیر کے لیے بھائی پیر کا باپ ہونا، پیر کا بیٹا ہونا، یا مولوی ہونا، یا قوم، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونا شرط ہے۔ ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا اور اس کو اس راستے پہ لگا دے گا جس سے مرید کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی اور وہ بھی مقبول بارگاہ بندہ ہو جائے گا۔ تو راہ طریقت میں سب سے مشکل مرحلہ جو ہے، جس نے بھی یہ راہ سلوک اختیار کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے مشکل کام جو ہے وہ پیر و مرشد کا انتخاب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں پانی پیو پن کر اور پیر پکڑو چن کر، تو چناؤ اس کا کیا کرنا ہے؟ چناؤ یہی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو۔ اس کے لیے کوئی قوم شرط نہیں ہے، کوئی پیر کا باپ بیٹا ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے کہ جی پیر سید ہی پیر ہو سکتا ہے۔ یہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طرح بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے پیر ہیں، وہ سید نہیں تھے، فاروقی تھے۔ اس طرح بلے شاہ صاحب کے پیر جو ہیں وہ ارائیں فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ خواجہ نور محمد مہاروی قدس اللہ سر العزیز، یہ بھی مہار جٹ قبیلے کا ایک گوت ہے، وہ بھی اس قبیلے سے تھے، سید نہیں تھے۔ اس طرح ہند و پاک میں سید بزرگ تو چند ہوئے ہیں، باقی سب امتی تھے، اور کوئی کسی قبیلے سے، کوئی کسی قبیلے سے، کوئی قوم قبیلہ ایسا نہیں ہوا جس میں بڑے بڑے ولی نہیں ہوئے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور پیر کا انتخاب اگر صحیح ہو گیا تو ایسے سمجھے بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ پھر اگر مرشد کامل مل گئے تو پھر تو وہ اسے راہ سلوک پر لگا دیں گے، جس سے اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کا قلب عرش ہو جائے گا، اس کی نمازیں معراج ہوں گی، یہ سب کچھ، اور وہ نمازیں بے حیائی سے بھی روکیں گی۔ تو جن کو یہ اس میں دھوکہ ہو گیا، جس کو پیر و مرشد کے انتخاب میں دھوکہ ہو گیا، تو پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے سمجھیں پہلے چلو مسلمان تو تھا، اگر پیر اس کو کوئی ہندو جوگی، کئی آپ دیکھیں بے نمازے بھی پیر ہیں، گالیاں دینے والے بھی پیر ہیں، ڈنڈے مارنے والے بھی پیر ہیں، بد اخلاق ہیں۔ تو غوث الاعظم رحمۃ اللہ کا تو فرمان پاک ہے کہ بد اخلاق درویش جو ہوتا ہے وہ دجال ہوتا ہے، ولی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پھر تو سارا کام ہی غلط ہے۔ اگر مرشد صحیح نہیں ملا، 2 نمبر مل گیا، تو سارا کام ہی غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باؤ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ سرکار نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو دعا کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مرشد کامل مانگا کرو۔ تو انہوں نے کہا جی اللہ نصیب کر دیں، تو پھر تو آپ نے فرمایا مرشد سے پھر اللہ مانگا کرو کہ سرکار ہمیں اللہ سے ملا دو۔ نہ تو پیر کا کوئی مقصد ہو دنیاوی کہ مرید سے پیسے ٹھگنے ہیں، اور نہ ہی مرید کا کوئی مقصد ہو۔ مرید کا مقصد ہو کہ نور ایمان حاصل کرنا ہے، اور پیر کا مقصد ہو کہ نور ایمان عطا کرنا ہے۔ اگر دونوں کا مقصد صحیح ہے اور پیر و مرشد بھی صحیح ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے، ورنہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔
الٹا دھوکا ہو گیا۔ پہلے چلو مسلمان تو تھا، پھر جیسے بابو صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پیر کی نظر مرید کے ایک پیسے پر بھی ہو کہ جاتے ہوئے یہ ایک پیسہ مجھے دے جائے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس راستے کا ڈاکو ہے، پیر نہیں ہے۔ تو اب ایک پیسے پر تو نظر اب پیروں کی ہوتی نہیں، اب تو پیر کی نظر مرید کی ہر چیز پہ، ساری جائیداد پہ ہوتی ہے کہ یہ بس مجھے ہی دے دے، یہ خود مانگتا پھرے چاہے جو بھی کرے، تو سب کچھ۔ اب دیکھیں جب پیر ڈاکو ہوگا تو مرید ولی ہو جائے گا؟ باہو صاحب تو فرما رہے ہیں نا کہ 1 روپے پر نظر ہے تو ڈاکو ہے، جس کی نظر مرید کی ساری جائیداد پر ہے اس کو کیا کہیں؟ اس طرح بھائی سارا دھوکہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کتنے مولوی ہیں پیر بنے ہوئے ہیں، گدی نشین پیر بنے ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو خود کسی سے مرید ہی نہیں ہیں، وہ بھی پیر بنے ہوئے ہیں، یا کسی بے نمازی سے مرید ہو گئے اور سنا ہوا تھا انہوں نے کہ جی خلافت ہوتی ہے تو اس کو 4 پیسے دے کر خلافت بھی لے لی۔ نہ پیر کو کچھ نصیب تو مرید کو کیا نصیب ہو جائے گا؟ اس طرح کی 2 نمبری جو ہے وہ اب اتنی کثرت سے ہے کہ ایک نمبر تو نظر ہی نہیں آتا، بہت مشکل ہے، قرب قیامت ہے، گمراہی کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے۔ تو اس طرح یہ گدی نشین، مولوی پیر، 2 نمبر پیر، ان پر تو ہندو بھی تنقید کرتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے عقائد صحیح، نہ علم صحیح، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور نہ یہ سمجھ مانگتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو کل سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو ہندو بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا اسلام ہے، یہ کس طرح کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو اپنے بڑوں کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، ان کو تو یہ بھی سمجھ نہیں ہے۔ جس طرح وہ ایک ہندو شاعر کہہ رہا ہے نا کہ جام پہ جام پیا اور مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا اور مسلمان رہے، جس نے پالا پیغمبر کو وہ رہا کافر، شک پیغمبر پہ کیا اور مسلمان رہے، یہی ہے دین تو اس دین سے توبہ ماتھور، قتل حسین کیا اور مسلمان رہے۔ تو میرے بھائی سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ہندو بیچارہ بھی کیا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھ لیں قاتل کے ساتھی کتنے ہیں اور شہید کے ساتھی کتنے ہیں، کیا ایمان ہے ان لوگوں کا؟ جبکہ جو شہید ہوئے ان کے بارے میں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اب جو ان پہ ہی تنقید کرتے ہیں تو کیا ان کا ایمان ہے، یا ایمان مکمل ہو گیا، یا ایمان کے جز مکمل ہو گئے؟ تو غور کریں، اپنے آپ کے اوپر ہی ترس کریں۔ اب مسئلہ کیا ہے، کیا کیسے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ ان سب 2 نمبروں کو جو مولوی پیر بنے ہوئے ہیں یا گدی نشین پیر ہیں، جو خود کسی سے مرید ہی نہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں، جیسے بابو صاحب فرماتے ہیں آپ نہ طالب ہیں نہ کہیں دے ہورا نو طالب کر دے ہو، تو ان سب کو بھائی جس طرح مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریز نہ شد، اب ان سب کو مولانا روم صاحب کی طرح شمس تبریز کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے پہلے علم ہی نہیں تھا، میں کیا مولوی تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا، حالانکہ ہزاروں مولوی ان کے شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں وہ علم کوئی علم نہیں تھا، علم جو ہے وہ شمس تبریز سے جب میں نے مریدی کی، غلامی اختیار کی، تو پھر مجھے علم آیا، اب میں کچھ نہ کچھ جاننے والا بن گیا ہوں۔ تو ان سب کو بھی ایسے پیر کی ضرورت ہے جیسے پیر مولانا روم صاحب کو مل گئے، اب یہ بھی ایسے مرشد کامل کی تلاش کریں، اور مرشد کامل مل جائے تو ان سے بھی دنیا طلب نہ کریں، جیسے ہر وقت ان کی نظر روپے پیسے پر ہی ہوتی ہے،
دنیا کے مال پر ہی ہوتی ہے، تو مال و دولت تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، تو ان سے نور ایمان کی دولت حاصل کریں، ان کو سجدے تعظیم کریں، ان سے فیض و برکت حاصل کریں۔ جب یقین کامل ہو گیا مرشد کامل پر، نور ایمان جب حاصل ہوگا تو یقین خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور نور ایمان کی تعریف تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی آتی تھی تو آپ پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی جس میں آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، تو وہ وحی کیا تھی؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے۔ تو اللہ کا نور جب نبی پہ نازل ہوتا تھا تو آپ پر بھی ایک کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جب پیر و مرشد نور ایمان عطا کریں گے تو مرید پر بھی وہی کیفیت طاری ہوگی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے دوران ہوتی تھی۔ اور اس طرح نور ایمان حاصل کر کے اگر اس طرح مرید ہونے کے ٹائم وہ کیفیت نہیں ہوتی تو سمجھ لیں نور ایمان نصیب نہیں ہوا، بیعت کا مقصد حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بیعت کا مقصد ہی ہے بک جانا اور اس کی قیمت ہے نور ایمان۔ تو نور ایمان جب پیر و مرشد عطا کریں گے تو وہ کیفیت ضرور طاری ہوگی ان کے جسم پر، جس طرح سرکار پر وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ اگر ایسا ہو تو سمجھ لیں، یقین کر لیں کہ مجھے مرشد کامل مل گئے ہیں اور نور ایمان بھی نصیب ہو گیا ہے، اب وہ صحیح راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو یقین کے ساتھ چلتا رہے، پیر و مرشد کی خدمت میں آتا جاتا رہے اور اس تعلیم پر عمل کرتا رہے، تو جب یقین کامل ہو جائے گا پیر و مرشد کی صحبت سے تو ایسے سمجھیں آدمی کامل ہو گیا۔ تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہیں، اگر اللہ مہربان ہو گئے، مرشد کامل بھی مہربان ہو گئے، کچھ نصیب ہو گیا اگر قسمت میں ہوا تو کچھ نصیب ہو گیا اس راستے پہ چلتے ہوئے، تو پھر پیری کا شوق بھی پورا کر لینا۔ ابھی تو مریدی تو پہلے کر لیں، مرید ہوئے نہیں، اگر ہوئے ہیں تو کسی 2 نمبر سے، جس کو خود کو کچھ نصیب نہیں تھا تو اب ان کو کیا ولایت نصیب ہو جائے گی؟ وہ تو خود ٹکر کا بہانہ بنایا ہوا ہے، اس نے روٹی کا بہانہ بنایا ہوا ہے پیری مریدی کو۔ تو اس طرح یہ گدی نشین وغیرہ 2 نمبر پیر، مولوی پیر، یہ بھائی پیر نہیں ہیں۔ تو کسی ولی کی تلاش کر کے، جیسے مولانا روم صاحب فرما رہے ہیں کہ جب شمس تبریز مل گئے تو مجھے علم بھی مل گیا، تو اس طرح کیونکہ کئی لوگ جو گدی نشین ہیں، وراثت یہ چیز نہیں ہوتی، ولایت اور نبوت وراثت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے۔ راستہ ضرور ہے کہ مرشد کامل اختیار کر کے ان کی تعلیم قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہی ذکر فکر بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہو اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی تشریح فرما رہے ہوں۔ جس طرح نفی اس بات ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ یہی قرآن پاک میں فرما رہے ہیں نا کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، اور مسلم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں کہ وہ کون سا نام ہے جس کا ذکر کرو، کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور کرنا کیسے ہے؟ سرکار فرما رہے جس نے دل سے پڑھا، دل میں پڑھا لا الہ الا اللہ، داخل ہوگا جنت میں بلا حساب۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں سورۃ اعراف 205 نمبر آیت میں کہ میرے نام کا ذکر اپنے دلوں میں کرو، تمہاری زبان سے آواز نہ نکلے۔ تو جب یہ ذکر نصیب ہو گیا، مرشد کامل نصیب ہو گئے، ان کی آئینی توجہ سے ذکر جاری ہو گیا، تو پھر یقین کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہیں تو اللہ رسول مہربانی کریں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ تو پھر ایسے اگر نصیب ہو گیا تو پھر تو یہ دیکھ لینا کہ پیری کیا ہوتی ہے، ابھی پہلے مریدی تو صحیح طرح کی حاصل کریں کہیں سے۔ تو اس طرح ان کے دعوے کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی 50 پشتوں سے ہم تو پیر ہیں، کوئی 10، کوئی 2-4 پشتوں سے کہہ رہا ہے۔
بھائی یہ وراثت ہوتی نہیں ہے، پشتوں کا اس میں سوال نہیں ہے۔ ان پشتوں میں جو سب سے پہلا پیر ہوا تھا وہ اصلی پیر تھا، اس طرح کی پیری حاصل کریں جس طرح انہوں نے حاصل کی تھی، اس راستے پہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پر میرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلو جن پر میرا غضب ہوا ہے۔ تو یہ تو غضب والوں کے راستے پہ چلتے ہیں جو خود کسی سے مرید نہیں ہے، دولت کمانے کے لیے، روٹی حاصل کرنے کے لیے پیر بنے ہوئے ہیں، ان کے راستے پہ چلتے ہیں۔ تو ان پہ انعام کیسے ہو جائے گا، یا انعام والے بندوں کا راستہ کیسے ان کو مل جائے گا؟ جب ان کے راستوں پہ چلیں گے تو ایک دفعہ میں عرض کروں کہ باہو سلطان صاحب کی زیارت کے لیے میں حاضر ہوا وہاں، تو ان کے گدی نشین صاحب جو تھے اس ٹائم، ان سے ملنے گئے ان کے کمرے میں، تو بڑا ٹھاٹھ باٹھ تھا، شاہانہ انتظام تھا، کئی فون رکھے ہوئے تھے، بڑا قیمتی قالین اور گدی بڑی اعلیٰ کپڑے کی اور کئی تکیے۔ انہوں نے خیر بڑی عزت دی، بڑا ہی پیار کیا، کیونکہ یہ جہانگیری تاج دیکھ کر وہ پہچان گئے کہ یہ کس سلسلے کے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی اچھا عزت کی، پیار کیا، اپنے پاس جگہ دی، اور جو ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے ان کو باہر نکال دیا کمرے سے کہ باہر چلے جاؤ، میں نے ان سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی صاحب، یہ جو نعمت آپ کو نصیب ہے یہ سلطان صاحب کو نصیب تھی، ہم تو جدی پشتی پیر ہیں، ہمیں نصیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کی عاجزی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے، آپ تو بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ سچی بات ہے، اور فرمانے لگے میرا زندگی کا نچوڑ ہے، میں بہت گدی نشینوں کو بھی جانتا ہوں، پیروں کو بھی جانتا ہوں، میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ پہلی امتوں میں جب اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو ان کی شکلیں بدل دیتے تھے، ان کی شکلیں چینج ہو جاتی تھیں، اور آج کل اللہ تعالیٰ جس پہ ناراض ہوتے ہیں اس کو گدی نشین بنا دیتے ہیں کہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو روپیہ پیسہ دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کہنے لگا بالکل غلط، ہم اپنے پتہ نہیں کیا کیا الٹے پلٹے شوق پورے کرتے ہیں، ان پہ خرچے کرتے ہیں، اپنی عورتوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے پہ کیا آپ نے دیکھا ہوگا، یا دیکھ لینا لنگر کے ٹائم کہ باہر کیسا لنگر ملتا ہے اور گھر میں ہم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا جی یہ تو آپ کی عاجزی ہے، تو ویسے ہم تو ایسا نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس نے کہا نہیں، بالکل میرا زندگی کا نچوڑ ہے کہ آج کل جس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کو گدی نشین بنا دیتے ہیں، شکل بدلی نہیں کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری امت کی شکلیں چینج نہ ہوں، تو وہ تو اللہ مہربانی کرتے ہیں۔ تو ان کی بات گئی ان تک ہے، لیکن گدی نشینوں کو بھی غور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ باہو صاحب کے جو گدی نشین تھے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اگر تو وہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر ہیں، لوگ جو گدی نشین ہیں، اپنے جو ان کے بڑے گزرے ہیں جن کے نام کی گدی ہے، اگر تو ان کے نقش قدم پر ہیں، ان کی تعلیم پر ہیں، تو پھر تو باہو صاحب کے وہ گدی نشین کا فرمان ان پہ فٹ نہیں آتا۔ اگر وہ ان کے نقش قدم پر نہیں ہیں، وہ جو کرتے تھے یہ نہیں کرتے، اور جو وہ نہیں کرتے تھے وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر بھائی اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ پر ترس کریں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، یہ اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ملے گی، اولاد ہونے کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ولایت اور نبوت وراثت نہیں ہے۔ اور قرآن میں مثال موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالی نے قبول نہیں کی، اور فرمایا نوح تیرا بیٹا ہوتا تیرے نقش قدم پر ہوتا، یہ تیرے نقش قدم پر نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے دعا بھی نہ کرو۔ ٹھیک، اللہ حافظ۔